ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما على الإمام الفصل الأول عن أنس قال ما صليت وراء إمام قط ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه متفق علیہ۔ امام کیسا ہو؟ وہ خود حضور نے ہی امامت کر کے بتا دیا، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ حضور کیسی امامت فرماتے ہیں۔ یہ فصل اول ہے، راوی ہے حدیث پاک کے حضرت انس رضی اللہ تعالی، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ما صلیت وراء امام قط، میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی بھی اتنی ہلکی نماز، اتنی پوری نماز نہیں پڑھی جو حضور کے پیچھے پڑھی۔ حضور کی نماز بڑی ہلکی ہوتی تھی، حضور کا معجزہ ہے، پڑھتے بہت تھے، کسی کو کوئی وزن ہی نہیں آتا، بلکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور اور پڑھیں، اس لیے کہ ان کا پڑھنا بھی معجزہ تھا، کوئی ایسا پڑھ نہیں سکتا ہے۔ 50 60 آیت پڑھ جاتے تھے، کسی کو کوئی وزن نہیں، اور یہاں 2 4 آیت پڑھ لینا تو کمر دکھنے لگے، پاؤں دکھنے لگے، اور کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے اونگنے لگے۔ معجزہ تھا پڑھنا اس میں۔ تو سفر میں جو ہے آنے جانے میں دوسرے بھی امام بنتے رہتے تھے۔ کہا اب تک میں نے کبھی بھی کسی امام کے پیچھے اتنی ہلکی نماز اور اتنی کامل نماز نہیں پڑھی جو حضور کے پیچھے پڑھی۔ ظاہر ہے سوال ہی نہیں تھا، جب ان کے جیسا کوئی یہاں آیا ہی نہیں تو ان کی جیسی نماز کون پڑھے گا؟ کوئی نہیں آیا، جب سے یہ دنیا بنی ہے ان کے جیسا یہاں کوئی آیا ہی نہیں، ان کی جیسی نماز کون پڑھے گا؟ کہتے ہیں اتنی ہلکی ہوتی تھی وہ، اور اتنی جو ہے کامل ہوتی تھی، رکوع پورا ہے، سجدہ پورا ہے، قومہ پورا ہے، جلسہ پورا ہے، قیام پورا ہے، سب کی تکمیل بھی کرتے تھے، اور نماز ہلکی کی ہلکی رہتی تھی۔ یہ معجزہ ہے اس میں۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اگر کسی بچے کا رونا آپ نماز میں سن لیتے، عورتیں آتی تھی، ان کے گود میں بچے بھی ہوتے تھے، بچوں کو لے کے آتی، کس کو بھی اوپر چھوڑ کے آتی، تو اگر کسی بچے کو رونا حضور نماز میں سن لیتے تو اس کو اور مختصر کر دیتے نماز کو۔ ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر کے حضور نماز اور ہلکی کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، تو نماز ہلکی کرتے، کیوں ہلکی کر دیتے تھے؟ مخافۃ ان تفتن امہ، اس ڈر سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، اگر نماز لمبی ہوئی اور یہ روتا ہی رہا تو اس کی ماں پریشان ہو جائے گی۔ ایک ماں کی پریشانی اور ایک بچے کا رونا یہ حضور پر اتنا اثر انداز ہوتا تھا کہ نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ یہ ہے امام کی شان، اس لیے کہ وہ رلانے کے لیے نہیں، ہنسانے کے لیے آئے تھے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، رحمت للعالمین ہے۔ تو ایک بچے کا رونا اور اس کی ماں کی تکلیف دیکھ کر کے حضور نماز مختصر کرتے تھے۔ اس کی ماں تکلیف میں آ جائے گی جس کا بچہ رو رہا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری بھی سن لے چونکہ اسی سے بالکل ملتی جلتی ہے، اس لیے دوسری بھی پڑھ رہا ہوں۔
وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدت وجد امه من بكائه رواه البخاری. اس کو بھی امام بخاری نے ہی روایت کیا. سیم ایسی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ کچھ تھوڑا زیادہ ہیں. یہ جناب ابو قتادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جب میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی قرات کروں. دیکھ رہے ہیں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لمبی قرات کروں. سب صحابہ کو بہت لطف آ ٹنگو بناؤ. ارادہ یہ ہوگی اچھی طرح سے نماز پڑھیں گے. جب اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ادب سے دیر تک کھڑے رہیں. اب اس سے اچھی جگہ کھڑے ہونے کی کیا ہوگی، اور اس سے اچھی جگہ جھکنے کی کیا ہوگی، اور گرنے اور پڑھنے کی رونے اور دھونے کی کیا ہوگی. تو میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی کروں نماز اپنی. ارادہ تو یہی رہتا ہے حضور کہتا. کہتے ہیں پھر میں سنتا ہوں کسی بچے کا رونا. دیکھ رہے ہیں میں کسی بچے کا رونا سن لیتا ہوں. فاتجوز فی صلاتی، تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں. لمبا کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں، بچے کا رونا سن کر کے میں اپنی نماز کو مختصر، ایک بچے کا رونا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. جس کا بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی. جیسے جیسے نماز بڑھے گی اور وہ رونا، تو بچے جب رونا شروع کرتے تو کہاں چپ ہوتے ہیں جب تک ماں انہیں سینے سے نہ لگا لے. اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوگی. شدت وجد امہ من بکائی، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو بہت تکلیف ہونے والی، تو بچے کو رونے سے اور ماں کو تکلیف سے بچا دیتا ہوں. نماز مختصر کرتا ہوں. بس عبادت. اور لوگوں پر مرہم کس طرح سے رکھتے ہیں کہ بچے کا رونا بھی حضور سے نہیں برداشت ہوتا، اور اس بچے کی ماں کی تکلیف بھی حضور سے. یہاں ہزاروں بچے روتے رہے اور جان کھوتے رہے اور ان کے ٹکڑے اور پرزے ہوتے رہے، اور کسی حکمران نے اپنا عیش آرام کم نہیں کیا. حضور نے نماز کم کر دی. پھر چاہے گانے ہو چاہے بیگانے ہو. بیگانوں نے تو نہیں کیا، وہ کیوں کرتے؟ مغرب کیوں کرتا؟ وہ تو صرف نام کے لیے انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے. وہ ہے درندہ. لیکن یہ جو مسلم حکمراں ہیں ان کو کیا کب سے ساتھ سونگ گیا ہے؟ انہوں نے اپنا عیش آرام کچھ کم کیا؟ کوئی بچوں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ بیماروں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ بیواؤں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ کسی، وہ چاہے عرب کے حکمراں ہوں چاہے عجم. ایک یمن ہے جو اس پوری وقت میں جو ہے ان کے ساتھ کھڑا رہا. اس پر پورا مغرب ٹوٹ پڑا ہے، وہ بھی سب تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک تو نہیں کر، اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے اس پر، امریکہ بھی کر رہا ہے اس پر حملہ، جرمنی بھی کر رہا ہے اس پر حملہ، فرانس بھی کر رہا ہے. پورا مغرب اس کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا ہے. نہ سعودی کے عیش و عشرت میں کوئی فرق آیا، کوئی کچھ مختصر نہیں کیا، نہ ان کے چمچم. اس لیے کہ سب اسرائیل کے چوکیدار ہیں. یہ دین کے نگہبان نہیں ہیں، اسرائیل کے یہ سب چوکیدار ہیں. رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں یہ پڑھاتے رہے. انہیں بچوں کی چیخ نہیں سنائی دی، نہ عورتوں کا رونا دھونا، نہ ضعیفوں کا، نہ کمزوروں، کچھ ان کو نہ انہوں نے کچھ دیکھا نہ سنا، کچھ نہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی. عیش و عشرت کو کم نہیں ہے. حضور نماز کم کر رہے ہیں بچے کے رونے پر، اور عورت کی، ایک عورت کی تکلیف پر. ان کے عیش و آرام میں کوئی فرق نہیں ہے. اور افسوس کی بات تو اس پر ہے کہ جب مسلم میڈیا کو سنتے ہیں تو غیروں کی تو کچھ تنقید یا تنقید کر دیتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اپنے حکمرانوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. ان کو کیوں ساتھ سن گیا؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ دوسرے میڈیا کا اندھیر جب ہم دیکھتے ہیں تو سب الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں. اب سن رہے ہوں گے کہ سیز فائر ہو رہا ہے غزہ میں، سنا ہوگا. سیز فائر کب ہوتا ہے؟ جب آمنے سامنے دو فوجیں بھائی، سامنے کوئی فوج آئی نہیں. سیز فائر کس کو، اس کو کیسے کہیں گے؟ یہ کہو قتل عام روکا جا رہا ہے. یہ فائر نہیں تھا. ایک طرف پورا مغرب لگا ہوا امریکہ کے ساتھ، اور دوسری طرف سب اہل مشرق غلامانہ ذہن لیے اپنا بیٹھا ہوا ہے. اصل میں ایک مرتبہ میں بش کی بات ڈائریکٹ سن رہا تھا. میں ڈائریکٹ سننے کا عادی ہوں، واسطے سے کم سنتا ہوں کہ دیکھیں تو کیا لنترانی بگاڑتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم آزاد پسند ملک ہیں. تو مجھے لگا کہ کیا مشرق جو ہے غلامی پسند ہے؟ لیکن جب آنکھ کھول کے میں نے دیکھا تو مشرق غلامی پسند ہے. ان کو کوئی آقا چاہیے. اس نے صحیح کہا تھا. یہ نہیں کہ مخالف ہر بات غلط کہتا ہے. یہ سب غلامی پسند ہے. ان کا میڈیا بھی غلامی پسند ہے. ان کو آقا چاہیے، اس لیے تو دوسرے ان کے اوپر لالچ کرتے ہیں. آزادی نہیں چاہیے. اور اس میں نام نہاد مسلم حکمراں سب سے آگے ہیں. ان کو غلام، یہ سب چوکیدار، سعودی عرب وغیرہ سب چوکیدار ہیں. اسرائیل کے چوکیدار ہیں، دبئی وغیرہ سب چوکیدار ہیں. اسرائیل اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے نان و نمک کا بندوبست یہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب خوش آمدید لوگ ہیں. تو جب
قدرت نے دیکھا کہ ان مظلوموں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، بے تحاشا جو ہے آبادی کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، آبادی کے اوپر، کیونکہ سامنے تو کوئی فوج ہی نہیں ہے، آبادی کے اوپر پورا غزہ کو راک کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے۔ جب قدرت نے دیکھا کہ مظلوموں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، مظلوموں کا دکھ درد دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں ہے، اور مظلوموں کے لیے دھڑکنے والا کوئی دل نہیں ہے، تو جس نے پیدا کیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی نہیں میں تو ہوں، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، اس سن لینا آپ۔ اور یہ امریکہ خاص طور سے یہ زمین کا خدا بننا چاہتے، فرعونیت ہے۔ ابھی یہ بیٹھے ہی نہیں کہتے کہ ہم اگر آ گئے تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ آپ جہنم بنا کر کے کس جنت میں رہنا چاہتے ہو؟ میکسیکو میں؟ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ لاس اینجلس میں؟ کہاں کس جنت میں آپ رہنا چاہتے ہو؟ قدرت ہے کہ تو کیا بنائے کہ اس سے پہلے تیری جنت کو ہم خاک کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ دیا جواب، اگر تیری آنکھ نہیں کھلتی تو آ کے دیکھ لینا۔ اور بھی یہ جنگ جو تو نے چھیڑ کے رکھی، جنگ تیری ہے، یہ تو اسرائیل نے بیڑا اٹھا دیا، جنگ تیری ہے، قدرت نے ٹھیک دیکھا، ویٹو تو کر رہا ہے، اسلحہ تو دے رہا ہے، وہاں مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا تو چاہتا ہے، جنگ تو تیری ہے، وہ لڑ رہا ہے زبردستی، اب خراب ہو رہا ہے اسرائیل۔ اسرائیل سیکنڈ مجرم ہے، فرسٹ امریکہ ہے، تو قدرت نے کہا پہلے فرسٹ ہی کو ٹھکانے لگا دیں، سیکنڈ پہ تو پوچھو نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہیں، خدا نے پیدا کر کے سب کو ہمارے حوالے کر دیا، انا للہ و انا الیہ۔ وہ ایک ہفتے کے اندر وہ کر دیا ہے جو ایک سال میں نہیں کر پائے، اور ابھی تو یہ آغاز ہے، اور یہ شام میں جو گھس گئے ہیں میاں، یہ جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ کا آغاز ہے، یہ یہاں سے جنگ شروع ہوگی۔ اتنا سستا نہیں ہے، انہیں نہ انسان عزیز ہے نہ انسانیت عزیز ہے، زمین عزیز ہے اور زمین کے خزانے عزیز ہیں، بس زمین کے خزانوں پر ان کا تنہا جو ہے اقتدار ہونا چاہیے، سمندر کے بھی خزانوں پر انہی کا سب جو ہے جادو چلنا چاہیے، یہ سب ہے، تنہا یہ مالک دنیا کے بنے بیٹھے ہیں۔ انا للہ، تم سے پہلے بھی اس زمین پر خدا بنے ہیں، وانا ربکم الاعلی کہا ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ لینا کہ ان کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، حالانکہ پوری دنیا پر، فرعون کا کیا حشر ہوا، ابرہا کا کیا حشر ہوا، ذرا پڑھ لینا۔ مان لیا کہ کوئی مسلم حکمران نہیں ہے، صاحب بیٹھے ہیں، یہ جواب دیں گے خدا کے یہاں جا کر کے، نہ عرب کا نہ عجم کا کوئی نہیں ہے، ایک یمن ہے جو تنہا ہو، اور اسی لیے حضور نے یمن کو اپنا کہا تھا اور شام کو اپنا کہا تھا، یمن کھڑا ہوا، وہ مار بھی کھا رہا ہے، بہت بری طرح سے مار کھا رہا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ ہم مار کھائیں گے اللہ کی راہ میں اور ماریں گے اللہ کی راہ میں، لہٰذا اللہ کی مدد تو آئے گی اس کے پاس۔ تم ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے رہو۔ ابھی بھی کسی چوکیدار کا منہ نہیں کھل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لاس اینجلس میں، کسی چوکیدار کا منہ نہیں کھلا ہے، بیٹھے تماشا دیکھو۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ہرگز نہیں ہے، یہ جو ان کے ریال پہ پڑے ہیں وہ کاہے کو بولیں گے، جو ان کے ڈالر پہ پل رہے ہیں وہ کاہے کو بولیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کھانے پینے کے لیے دنیا میں آ گئے، خدا کو پہچاننے کے لیے نہیں، خدا کے بندوں کے حقوق کو جاننے کے لیے نہیں، تو ٹھیک ہے، چل کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ بولو، ایسے تھوڑے اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی ہو۔ عوام بیچاری ہاتھ پاؤں پٹک رہی ہے، عوام الناس پٹک رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کان میں جو نہیں رکے، وہ حکمراں اپنے خط میں۔ ان کے لیے ایک آیت پھر پڑھ دیتا ہوں جو کلام فلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ لو ورنہ تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ آگ امریکہ میں ہم تک کیسے پہنچے گی، خدا کی آگ ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، پہنچے گی اور لگے گی تمہیں، تم جل کے رہو گے، اور پھر دنیا تماشا دیکھے گی، کوئی تمہاری فریاد فغاں پر آئے گا نہیں، تم کس کی فریاد فغاں پر پہنچے۔ سنتے ہیں ایران نے امریکہ میں کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آگ بجھانے میں آ جاؤں، انسانیت کے حق ناتے، تو امریکہ میں آگ بجھانے کے لیے غزہ میں کیوں نہیں آ پائے آگ بجھانے؟ بس یہ کہتے رہے ریڈ لائن نہ کراس کرو، ریڈ لائن نہ کراس کرو، بس بہت زیادہ شیخی مت بکارو، آپ بہت زیادہ شیخی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ریڈ لائن نہ کراس کرنا، یہ خدا جانے کیا ریڈ لائن ہے، لاہور تماشا دیکھتے رہے آپ، تیاری کرتے رہے آپ۔ ٹھیک ہے، امریکہ آگ لگانا جانتا ہے، عراق کو جلا دیا، افغانستان کو جلا دیا، شام کو جلا دیا، یمن کو جلا دیا، آگ بجھانا نہیں جانتا۔ امریکہ جہنم بنانا جانتا ہے، لیکن جب خود جہنم میں آ گیا تو نکلنا نہیں جانتا۔ جی صاحب، تمہارے ہاتھ آج بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، اپنی خیر بناؤ، کچھ نہیں ہے، تمہیں دنیا نے سپر پاور کہہ کر کے جو ہے آسمان پر بٹھا دیا۔ پیرا نمی پرن مریدہ می پرن، مرید لوگ امریکہ کے مرید لوگ، بلکہ مرید لوگ، انہوں نے دے جا کر کے اس کو بول سپر پاور، ہر سال میں سپر پاور۔ سپر پاور کیا؟ پاور صرف خدا کے پاس ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس نہیں، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ چائنا کے پاس ہے، نہ انڈیا کے پاس ہے، نہ پاکستان، ساری طاقت خدا۔ ایک چاہے ایک پرک چھپکنے میں ادھر ادھر ہو جائے سب، تو خدا پرستوں کو صرف خدا سے امید رکھنی چاہیے، انسانوں سے امید چھوڑ دو بس، اور اپنے نبی کی سنت دیکھ لو،
کہ تمہیں ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے بچے کے، وہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے امام کو. اور ایک بچے کے رونے کے یہاں تو ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں. اللہ پاک ہمیں دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دینی ذوق عطا فرمائے، حق گوئی اور بے باکی عطا کرے. آئین جمع مردہ حق گوئی اور بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. کم از کم حق بات زبان پر لاؤ تو صحیح، ادھر ادھر بغل مت دیکھو. اس کے بعد پھر حق پر چلنے کی بات کرنا. اللہ حق پرستوں کے صف میں زندہ رکھے اور اہل حق کے زمرے میں موت دے اور اہل حق کے قدموں میں دفن ہو اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.